پاوے۔ میرا کوئی خصوصی تقریر نہیں، میں فقط علماء کو، حفاظ کو، قراء کو، سب بزرگاں کو، بھائیاں کو سبق سناوا دی نیت نہ لایا۔ اس واسطے دعا کرے سو اللہ تعالیٰ میں بندہ نچیز دا جیرا کو سناوا، اللہ اکو اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ پیارے بھائیو، میرے محترم بزرگوں، تم سارے بھائی جان دے ہو، رب کائنات نے نظام بنایا ہے کہ دنیا میں جیڑا بھی بندہ آیا ہے، ہر بندے ایک وقت آنے بندہ دنیا تو چلا ویسی، امیر ہوئے، غریب ہوئے، دولت مند ہوئے، کوٹھیاں آلہ ہوئے، بنگلے آلہ ہوئے، یعنی دنیا تے جیڑے منصب دا مالک ہوئے، کوئی بندہ او نہیں کہ جیڑا دنیا تے ہمیشہ رہے، ہر کہیں دنیا تو چلا ورنے، لیکن یاد رکھو حدیث ای چیز کی تشریح کریں دی ہے، بندہ جیڑا دنیا تو چلا ویندے ایک چیز بندہ نال گھنتے ویندے باقی سب کچھ دنیا تے چھوڑتے ویندے۔ ایک چیز ہے مشکاہ شریف دی حدیث پاک ہے، میرے پاک نبی فرمائنے نے، میرے سونے نبی فرمائنے نے، میرا امتی فقط ایک چیز نال گھنتے ویندے باقی سب کچھ ہمیں دنیا دار ہوئے، دولت مند ہوئے، جیڑے منصب سے فیض ہوئے، انہاں سب کچھ دنیا تے اتھائی رہ ویسی، ایک چیز بندے دے کٹھے قبر جو ویسی، وہ چیز واسطے نہ میں تیاری کی تھی نہ تو سکی تھی۔ جیڑی چیز دے بارے پاک نبی فرمایا ہے، وہ چیز دے بارے نہ تواڈی تیاری نہ میری تیاری۔ میرے رب کائنات نے پاک قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو فرمایا، میرا حبیبہ کلام میرا زبان تہاڈی، میرا کریم نبی تسا خود اپنے مسلمانہ کو، اپنے ایمان آلیاں کو، اپنے کلمہ پڑھن آلیاں کو خوشخبری دو۔ میرے پاک نبی سوال کیتا، مولا کیڑی چیز دی خوشخبری دو؟ اگر اجازت ہوئے تو قرآن پڑھوں چاہ۔ یہ چیز کو اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے کہ کلام تعالیٰ دے، زبان پاک نبی دی ہے، اور میرے پاک رب کائنات نے اپنے نبی کو فرمایا، میرا کریمہ، میرا پیارا حبیبہ، تسا اپنی امت کو خوشخبری دو۔ اگر تو علی اجازت ہوئے، ذوق اجازت دے، قرآن پڑھنے جیسے نہیں ہے کہ کیڑی چیز ہے، میرے اللہ تعالیٰ فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ میرے کریم نبی دے پیارے غلام ہو، اللہ فرمایا میرے حبیب آپ اعلان فرما دو، آپ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا جا رہا ہو، مولا کس چیز کے بارے میں اعلان کروں؟ مولا کافروں کو اعلان کروں یا جناب والا منافقوں کو اعلان کروں، کن بندوں کو اعلان کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نے کافروں کو اعلان نہیں کرنا، کافروں کو نہیں بتانا، بلکہ آپ نے خوشخبری دینی ہے محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والوں کو، محمد عربی کے غلاموں کو۔ یا اللہ کس چیز کی خوشخبری دوں؟ فرمایا میرے حبیب آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیں، وہ ایمان والے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ کو یاد کیا، کبھی مالک کو مولا کو قیام کی صورت میں یاد کیا، کبھی اللہ کو رکوع کی صورت میں یاد کیا، کبھی میرے کریم مالک کو مولا کو سجدے کی حالت میں یاد کیا، جنہوں نے بھی نیک اعمال کیے ہیں آپ ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیجئے۔ یارو نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، ایسا عمل کریں جس عمل پہ خدا کو بھی ناز ہو، رسول اللہ کو بھی ناز ہو۔ اعمال صالحہ کرنے سے بندہ کو جنت ملتی گئے، جنت کے باغات ملتے گئے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تین چیزوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے،
تین چیزیں بندے کے ساتھ ہوتی ہیں میرے دوستوں، توجہ کرنا، وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو بندے کے ساتھ جاتی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں، ایک چیز بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کاش آج کا میرا نوجوان، کاش کہ آج کا میرا بزرگ، کاش کہ آج کا میرا بڑا بھائی ان تین چیزوں پہ غور کر لے، پھر جو چیز بندے کے ساتھ قبر میں جاتی ہے اس پہ غور کر کے عملی زندگی پہ آ جائے، عملی میدان میں آ جائے، یقیناً اللہ راضی ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک تو بندے کے آل و عیال بندے کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے میت کو اٹھانے والے ہوں گے، بھائی بھی ہوگا، بہنیں بھی ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، بڑے بڑے جو آپ کے دوست ہوں، آپ کے محب ہوں، آپ سے پیار کرنے والے ہوں، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں وہ آپ کے ساتھ تو جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ کر آ جائیں گے۔ جتنے بھی چاہے آپ کا سکا بیٹا کیوں نہ ہو یارو، وہ بھی تمہارے ساتھ قبر میں سوتا نہیں ہے، وہ بھی باپ کو ماں کو چھوڑ کے چلا آتا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے قبر میں نہیں رہتا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک تو بندے کا اہل و عیال بندے کے ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے جناب محبت کرنے والے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسری چیز ہے بندے کا مال بندے کے ساتھ جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے بچھڑ جاتا ہے، کتنے مربوں کا مالک ہو، کتنی زمین کا، جائیداد کا، کوٹھیوں کا، بنگلوں کا مالک ہو یارو، وہ بھی ساتھ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تیسری چیز ہے بندے کا عمل، بندے کا عمل بھی بندے کے ساتھ جاتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں، ایک چیز بندے کے ساتھ قیامت تک باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! حضور کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں رشتہ دار دفنا کے اوپر مٹی ڈال کے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے، بیٹے چھوڑ دیں گے، سارے کے سارے محبت کرنے والے چھوڑ دیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ بندے کا جو مال ہے وہ بھی واپس پلٹ آئے گا۔ جب بندے کا مال ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے آپس میں تقسیم کریں گے، لڑیں گے، جھگڑے کریں گے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں بندے کا ایک عمل ہے جو بندے نے دنیا میں رہ کر کیا ہو، چاہے وہ قرآن کی صورت میں کیا ہوگا، چاہے وہ نماز کی صورت میں کیا ہوگا، چاہے رکوع کی صورت میں کیا ہوگا، سجدے کی صورت میں کیا ہوگا، بندے کے ساتھ رہے گا۔ میرے دوستو یہ عمل ہے، اس سے میں اور آپ بالکل پیچھے ہیں۔ ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، رب کائنات کے گھر سے اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے، اے میرے بندو حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم مالک و مولا کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ کبھی غور کیا ہو، کبھی جنابی والا سوچا ہو یا جو عمل میرے اور آپ کے قبر کے اندر کام آنا ہے، حشر کے دن کام آنا ہے، ہم نے اس عمل کی کتنی تیاری کی ہے، ہم نے مالک و مولا کو کتنا یاد کیا ہے، اپنے مالک و مولا کے بلاوے پہ ہم نے کتنی بار اللہ کے بلاوے پہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم بالکل عملی میدان میں کمزور ہیں، نوجوان بھی کمزور ہیں، بوڑھے بھی کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، آپ میں سے کچھ ہوں گے مجھ سے بہتر، وہ تو شاید ہوں، لیکن اکثر مسلمان عمل کے میدان میں کمزور ہیں۔ بھائی خدا کے لیے، بزرگوں، ساتھیوں، عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے اللہ کے لیے جب رب کا بلاوا آ جائے، رب بلائے، اپنے مالک کے بلاوے پر تو حاضر ہو جائے۔ اگر کوئی دنیا دار بلا لے، کوئی سکول کا ماسٹر، کوئی ایم پی اے، ایم این اے آپ کو بلا لے، مجھے بلا لے، ہم تیاری کرتے ہیں، کپڑے بہت خوبصورت پہنتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم بن سور کے جاتے ہیں، مجھے فلاں بندہ بلا رہا ہے، فلاں امیر بلا رہا ہے۔ یار ایک دنیا دار بلائے، اس کے بلاوے پر حاضر ہوتے ہیں، جب رب بلاتا ہے اس کے بلاوے پر حاضر کیوں نہیں ہوتے؟
رب نے کیا کچھ نہیں دیا؟ اللہ نے اولاد دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے جائیداد دی، سب کچھ دیا۔ تو خدا کے لیے اس میرے مالک و مولا کے بلائے پر بھی مجھے بھی آپ کو حاضر ہونا چاہیے۔ بالکل مختصر وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دلی دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا ہمارے مسجد کے گزشتہ اماموں کا۔ یہ میں یقین مانیے ایک بات عرض کرتا چلتا ہوں، یہ ضروری ہے بتانا۔ ہم یقیناً بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں صحیح معنی وضو کے فرائض کا پتہ نہ تھا، ہم کچھ نہ جانتے تھے۔ یہ استاد صاحب فیاض صاحب بیٹھے ہیں، ہماری ان سے بڑی دلی محبت ہے۔ محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا غلام بنایا ہے۔ ہم دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتے تھے، میں بھی، میرا ملیر بھی۔ اللہ کا اتنا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا، انہوں نے ہمارے گھر والوں کی تربیت کر کے پھر ایسا ایسا اللہ کا فضل ہوا، ہمیں کھینچ کے چوک منڈے لے گئے اور وہاں پہ اعلیٰ حضرت کے نوکروں کے پاس بٹھایا، نبی کے غلاموں کے پاس بٹھایا۔ یار اگر یہ استاد صاحب ہماری رہنمائی نہ کرتے، ہمیں جناب والا حضور کی غلامی میں نہ لاتے، آج ہم فتوے لگاتے نماز جنازہ کے بعد دعا حرام ہے ہم کہتے، ختم حرام ہے ہم کہتے، جناب والا ختم قبر پہ بیٹھنا حرام ہے ہم، یعنی کئی چیزوں کے اعتراض کرتے۔ یہ استاد صاحب کی مہربانی ہے، ان کا فضل ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی محنتیں ہیں۔ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں کچھ بول رہا ہوں، یہ اس اساتذہ کی دعا ہے، علماء کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ تو خدا کے لیے میں آپ کو پیغام دوں گا، عرض کروں گا، خدا کے لیے علماء کا قدر کیا کریں، علماء کا احترام کیا کریں۔ علماء کی بڑی فضیلت ہے، علماء کا بڑا مقام ہے۔ کاش آج کا میرا نوجوان، میرا بھائی، میرا بزرگ علماء کی قدر کو سمجھ جائے۔ یقیناً کائنات کا نقشہ بدل سکتا ہے جب سے میں نے اور آپ نے علماء کی بے قدری کی، علماء کا احترام نہ کیا، حفاظ کا، قراء کا، علماء کا، امام کا، جب سے میں نے اور آپ نے قدر نہیں کی، ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ خدا کے لیے علماء کی، حفاظ کی، امام مسجد کی قدر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا استاذ اللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض بارگی صاحب کو۔ آپ آئیں گے، ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ تمام بھائی نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آپ اللہ کے نبی کو واقعی نبی نہیں مانتے؟ میرے